अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज के वीडियो ब्लॉग में दो अहम तरीन इशूज़ पर बात करेंगे, जिसके अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है, जिसके तहत एक कड़े चैलेंज से निमटने के लिए एक मरतबा फिर हुकूमत ने ISI को एक अहम तरीन टास्क सौंप दिया है। उसके साथ आपको बताएँगे कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ अहमदुल्ला की शहरियत मनसूख करने के मामले की असल हकीकत क्या है। क्या ये अचानक कार्रवाई हुई? क्या नादरा ने अचानक ही उनकी शहरियत मनसूख कर दी? हकीकत क्या है? कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है, उसकी रोशनी में तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ आपको बताएंगे कि आज़ादी मार्च दो रोज़ बाद इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और इस्लामाबाद के शहरी परेशान है कि क्या ये सिर्फ जलसे के हद तक मार्च होगा या धरना हो सकता है। लोगों की परेशानियां क्या हैं और ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला मामला ये है कि वफाकी हुकूमत ने बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक कड़े चैलेंज से निमटने के लिए एक बड़ा फ़ैसला किया है, जिसके तहत हम फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मसला है, जो उसकी हम ग्रे लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान, और फरवरी 2020 के अंदर यह हतमी फ़ैसला होना कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलना है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलना इंतहाई नागुज़ीर है, क्योंकि एक ऐसा ही बेंचमार्क है, अगर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर कारोबारी सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिल सकता है, पाकिस्तान की मौशत को एक बूम मिल सकता है। बहुत से इंटरनेशनल जो सरमायाकार हैं, FDI हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बढ़ेगा, हमारी स्टॉक मार्केट अचानक बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसा बेंचमार्क है कि ग्रे लिस्ट से निकलना लाजमी है। जून 2018 के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्लान पाकिस्तान के स्पुर्द हुआ था। बहुत सी शराइत थी जिसके ऊपर तकरीबन पाकिस्तान 70-80% के लगभग अमल दरामद उस पर कर चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे मामला जो कि बराह रास्त मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके ऊपर FATF मुतमईन होता दिखाई नहीं देता। अब उसको मुतमईन करने के लिए ज़रूरी है, चूँकि हमारे पास टाइम कम है, इस शॉर्टेस्ट इंतहाई क्लीन अरसे के अंदर हमने इस चैलेंज से निमटना है। इस चैलेंज से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर एक अहम तरीन मीटिंग हुई। सरकारी दस्तावेज़ जो कि मेरे पास मौजूद हैं, उसकी रोशनी के अंदर प्राइम मिनिस्टर के सामने ये सारी सूरत हाल रखी गई, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने 3 अहम तरीन फ़ैसले कर दिए हैं। पहला फ़ैसला किया गया है कि इस मसले से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इसको हल करना है और फ्यूचर में भी इन चीज़ों को, इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो उसके लिए लाजिम है कि हम FATF सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करें। उसके साथ हमें एक और बड़ा काम करना है, जो FATF को मुतमईन करना है ताकि फरवरी के अंदर पाकिस्तान का नाम वो ग्रे लिस्ट से निकाले। उस मकसद के लिए एक पहले ही एक मुख्तलिफ इदारों की कोऑर्डिनेशन मौजूद है और एक नेशनल एग्जेक्टिव कमेटी कायम है, जिसके 7 मेंबरान हैं, जो कि वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में, जो वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर ख़जाना है उनकी सरबराही में ये कायम है, और उसके साथ एक जनरल कमेटी भी कायम है जिसके अरकान की तादाद तकरीबन 11 है। ये कमेटी पहले से काम कर रही है, लेकिन अब जिस सूरत हाल का हमें सामना है और FATF की जो मुतालबात थे उन पर मनो-अन हमने अमल करना है और उनको मुतमईन करना है। अब ये एक बड़ा चैलेंज है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये तमाम इदारों के मुख्तलिफ हुक्काम वहाँ पर मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर प्राइम मिनिस्टर को बहुत तफसीली ब्रीफिंग दी गई, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि ये मामला इतना आसान नहीं है। इस कड़े चैलेंज से निमटने के लिए गैर मामूली हमें इक़दामात करना होंगे ताकि इस सूरत हाल से हम निकल सकें, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकलने दिया जाए बल्कि इसको ब्लैक लिस्ट में शामिल करवा ली जाए। तो भारतीय साजिश को भी हमने नाकाम बनाना है। ब्लैक लिस्ट में तो पाकिस्तान जा नहीं सकता, जितने अब तक इक़दामात किए जा चुके हैं, लेकिन उसके साथ ग्रे लिस्ट से निकलना लाजिम है ताकि जो उसके मतलूबा उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सके मुल्क की मौशत को, इस मुल्क की आवाम को। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा फ़ैसला किया है कि इस जो नेशनल एग्जेक्टिव कमेटी है उसके अंदर वफाकी वज़ीर इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न, जो कि आजकल हमाद अदर साहब के पास जिसका कलमदान है, उसको इस कमेटी का मेंबर बनाया जाए, जो कि नेशनल एग्जेक्टिव कमेटी होगी, जो कि हमाद अदर साहब के सारे मामले से अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर डेवलप हो चुकी है। तो प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि उनको इस कमेटी में शामिल करने से मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। उसके साथ एक और अहम तरीन फैसला किया गया है
جس نے اصل اب کام کرنا ہے، جس نے ایک ناممکن کو ممکن کر کے دکھانا ہے، وہ کام ہے جنرل کمیٹی کا۔ یہ جنرل کمیٹی جس کے ممبران کی تعداد 11 ہے، وفاقی سیکرٹری خزانہ اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ اب پرائم منسٹر نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس کمیٹی کے اندر ڈی جی ملٹری آپریشن کو شامل کیا جائے۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اقدام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کا جو اس کو آئی ایس آئی کے جو مختلف ان کے ڈائریکٹر جنرلز ہیں، اس کا ڈی جی سی کو بھی اس جنرل کمیٹی کا ممبر بنانے کی پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے۔ اصولی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکا ہے، پرائم منسٹر نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، لیکن رولز آف بزنس کے مطابق اس کی منظوری وفاقی کابینہ کے اجلاس سے ہونا بھی لازم ہے، جو کہ 29 اکتوبر کو پرائم منسٹر کی سربراہی میں اجلاس منعقد ہوگا، جہاں پر باضابطہ طور کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی سی کی شمولیت جنرل کمیٹی کے اندر کو ایک اس کی باضابطہ طور کے اوپر منظوری حاصل کی جائے گی، اور ڈی جی ملٹری آپریشن کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے گا، تاکہ پاکستان وہ جو ایک سب سے بڑا ٹارگٹ ہے گرے لسٹ سے نکلنے کا، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے اس کی روک تھام کو ممکن بنایا جا سکے۔ تو پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی سی اور ڈی جی ملٹری آپریشن کو اس کمیٹی میں شامل کرنے کے نتیجے میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں آسانی رہے گی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی بہت سے معاملات کے اندر، جن معاملات کے اندر بہت سے مشکلات کا سامنا تھا، بالخصوص اگر ہم بات کریں کار کے رینٹل پاور پلانٹ کی، جہاں پر عالمی جو عدالت ہے 61 وہاں سے پاکستان کو جرمانہ بھی عائد ہو چکا تھا، لیکن یہ پھر ٹاسک دیا گیا تھا، ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ اس معاملے سے کیسا نمٹنا ہے، اس کے اندر بھی آئی ایس آئی کو شامل کیا گیا تھا، اور اس نے مطلوبہ نتائج دیے۔ الٹیمیٹلی کامیاب طریقے سے اس بات کو اسٹیبلش کیا گیا کہ کار کے جو رینٹل کار کے کیراڈینس کمپنی تھی، اس نے پاکستان کے اندر سرکاری افسران کو اور کچھ سیاستدانوں کو برائب کرنے کی کوشش کی، اس کے ثبوت دیے گئے، وہ ایک سکسیسفل انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا، کامیابی حاصل ہوئی، اور بھی بہت سی چیزوں کے اندر آئی ایس آئی کا کردار اس وقت بہت واضح طور پر سامنے آیا جب انہیں کسی کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ تو اب اس امید کے ساتھ ڈی جی ملٹری آپریشن اور ڈی جی آئی ایس آئی سی کو شامل کیا گیا ہے کہ یہ کمیٹی مطلوبہ نتائج دینے میں کامیاب ہوگی، اور پاکستان فروری 2020 میں وہ اس گرے لسٹ سے نکل جائے گا، اور بلیک لسٹ میں شامل کروانے کی بھارتی تمام تر کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ دوسرا معاملہ ہے جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب کا، جن کی شہریت منسوخ کی گئی ہے نادرا کی جانب سے، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور جے آئی یو آئی فے کے دیگر رہنما اس کے اوپر بہت برہم ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس نے یہ غلط اقدام اٹھایا ہے، ان کی شہریت کو بحال کیا جائے۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ بڑی تنقید کی کہ شاید یہ معاملہ اچانک ہوا، کہ حکومت چاہتی تھی کہ اگر حافظ حمداللہ کو ہم اس کی شہریت منسوخ کریں، جے یو آئی فے کو کمزور کریں، پھر وہ اس کو دھرنا کرنے جا رہی ہے یا آزادی مارچ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ویک کیا جائے۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، چونکہ آزادی مارچ تو پھر بھی جاری ہے اور وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، پنجاب وہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 2 روز بعد اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو مجھے کچھ سرکاری ڈاکومنٹس موصول ہوئے ہیں جس کے اندر نادرا کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اور کچھ دیگر سرکاری دستاویز ہیں، جس کی روشنی میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حافظ حمداللہ صاحب کے خلاف یہ کارروائی اچانک ہرگز شروع نہیں ہوئی۔ نومبر 2018 کے اندر نادرا نے باضابطہ طور کے اوپر اس کیس کو سٹارٹ کیا، چونکہ آپ کے ناظرین علم میں ہے کہ جب گزشتہ 2.5 سالوں کے دوران شناختی کارڈ کی ویریفیکیشن کا عمل شروع ہوا، تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے بہت سے جعلی شناختی کارڈز کا کیسز سامنے آئے۔ تو بلوچستان کے جس علاقے سے حافظ حمداللہ صاحب کا تعلق ہے، سرحدی علاقوں سے بہت سے لوگوں نے جو افغان شہری تھے، انہوں نے جعلی بنیادوں کے اوپر انہوں نے پاکستان کی شہریت حاصل کر رکھی تھی، شناختی کارڈ بنوائے ہوئے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا سکیم تھا جس کے اندر نادرا کے کچھ لوگ بھی انوالو تھے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی، تو بہت سے لوگ ریڈار میں تھے۔ تو حافظ حمداللہ صاحب کا بھی خلاف کارروائی بھی نومبر 2018 میں شروع ہوئی، نادرا نے پروسیس شروع کیا، اور اس وقت حافظ حمداللہ صاحب کو بھی کمیونیکیٹ کیا گیا تھا، لیکن حیران کن طور کے اوپر حافظ حمداللہ صاحب نے پبلکلی اس معاملے کو کبھی ٹیک اپ نہیں کیا۔ مارچ 2019 میں حافظ حمداللہ صاحب کا شناختی کارڈ نادرا کی جانب سے بلاک کیا گیا، یہ سرکاری دستاویز بتاتے ہیں۔ ان کا یہ شناختی کارڈ بلاک ہوا، اور اس کے بعد
انہیں انفارم بھی کیا گیا. اس کے بعد ایک کمیٹی بنی جس کے اندر وزارت داخلہ، نادرا، FIA کے لوگ شامل تھے، اور ان کو موقع دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں. وہ تمام ریکوائرمنٹ جو نادرا کی ضرورت تھیں، وزارت داخلہ کی ضرورت تھیں، وہ آپ پوری کریں تاکہ آپ اپنی شہریت کو جسٹیفائی کر سکیں. حافظ حمداللہ صاحب ایک مرتبہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. دوبارہ کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی، لیکن وزارت داخلہ کو نمائندے کو کراچی جانا پڑا اور اس کے بعد اس میٹنگ کو کنکلوڈ نہ کیا جا سکا. لیکن نادرا ان دستاویز کے اوپر مطمئن نہ ہو سکا جو حافظ حمداللہ صاحب نے فراہم کی تھی، اور الٹیمیٹلی پھر پیمرا کو نادرا نے باضابطہ طور پر کنوے کیا ایک مراسلے کے ذریعے سے، اور 2 روز قبل بالآخر پیمرا کی جانب سے ان کی شہریت ختم کرنے سے متعلق باضابطہ طور کے اوپر اناؤنسمنٹ کی گئی. تو یعنی کہ 1 سال قبل یہ کارروائی شروع ہوئی تھی حافظ حمداللہ صاحب کی شہریت منسوخ کرنے سے متعلق. اور اس کے ساتھ اب اصل سوال جو پیدا ہو رہا ہے کہ جس موقع کے اوپر ان کی شہریت منسوخ کی گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں، تو یہ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، مطالبہ کریں گے، اور صورتحال کافی خراب ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ مفتی کفایت اللہ کو جس موقع پر گرفتار کیا گیا، اس کو بھی کچھ سیاسی جو پنڈت ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ موقع درست نہیں تھا گرفتاری کا، یہ بھی حکومت کے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں تو اب جنم لے رہی ہیں کہ حکومت کے لیے اگلے 2 دن بعد کتنی بڑی مشکل صورتحال ہوگی، کیسے حکومت اس کو ہینڈل کرے گی. لیکن اسلام آباد کے شہریوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، چونکہ جس جگہ کے اوپر آزادی مارچ ہونا ہے، آج اس کا ہم نے وزٹ کیا، وہاں پر اگر 40-50 ہزار لوگ بھی آ گئے تو اسلام آباد کے شہریوں کی لائف پیرالائز ہو جائے گی. بہت سے یونیورسٹیز، سکولز، کالجز نہیں کھل سکیں گے، ٹریفک کا شدید مسائل ہوں گے، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کے جو معمولات زندگی متاثر ہوں گے. اسلام آباد کے لوگوں کا ایک مرتبہ پھر کاروبار بھی متاثر ہوگا. اب سب سے بڑی چیلنجنگ صورتحال اس وقت پیدا ہونے جا رہی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انہیں تحفظات ہیں، خدشات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، بالخصوص کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ چاہیے، اور وہ چاہیں گے کہ جاتے ہوئے خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں. اس کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا پڑاؤ اسلام آباد میں بڑھا سکتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے اپنا قیام بڑھانے کی اناؤنسمنٹ کی تو صورتحال کافی خراب ہو جائے گی. کنٹینرز تیار ہیں مختلف شاہراہوں کے اوپر، مختلف علاقوں میں دوبارہ سڑکوں پر لگا کے بند کر دی جائیں گی، مارکیٹس بند ہو جائیں گی. تو اسلام آباد کے شہری کافی پریشان ہیں. تو اب ان کی پریشانی کیا 1 نومبر کو ختم ہو جائے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ حکومت اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے بیک ڈور رابطوں پر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک ایک دوسرے کو مطمئن ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں. آج کی ویڈیو بلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، کل آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.